بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء کم فرض اللہ علی عبادہ من الصلوات۔ کتنی نمازیں اللہ نے فرض کی؟ 50 نمازیں فرض تھیں شب اسراء اور شب معراج میں۔ محدثین کا ایک طبقہ دونوں میں فرق کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جی ایک ہی رات میں ہوئی، یعنی یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو سیر تھا یہ اسراء ہے، اور وہاں سے پھر لفٹ کے ذریعے سے، معراج کا ترجمہ ہے لفٹ کے ذریعے سے پھر آسمانوں پر آپ کا جانا، یہ معراج ہے۔ نماز معراج میں فرض ہوگی، وہی لیلۃ المعراج ہے اور وہی لیلۃ الاسراء ہے۔ البتہ لیلۃ اسراء جو ہے نا قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہے، اور جو معراج ہے وہ ظنی الثبوت قطعی الدلالت ہے۔ کچھ والا پڑ گیا؟ یہ ہے جنہیں دا پتریا مسئلہ، باقی پوری تفصیل بخاری میں آپ کو بتا چکا ہوں، 2-3 سال پرانی بات ہے، یعنی ابھی اسی ہفتے میں آپ کے سامنے گزر چکا ہے، یاد ہے کہ نہیں جنہیں دا پتریا؟ چلیے گا، باب ما جاء کم فرض اللہ علی عبادہ من الصلوات، 50 نمازیں ہوں۔ وبه قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن انس بن مالك قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليله اسري به الصلاه 50۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، مہمانوں کی وجہ سے مسئلہ خراب۔ باب ما جاء، اس میں کچھ بھی نہیں۔ باب ما جاء ان الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامت، دعا اذان اور اقامت دونوں کے درمیان میں آدمی دعا کرے وہ رد نہیں ہوگی۔ وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا وكيع عبد الرزاق وابو احمد وابو نعيم قالوا حدثنا سفیان عن زید الامی۔ زید الامی اس کو اس لیے کہتے مولانا، جب مسئلے سے پوچھتے تھے کہ حضرت مسئلہ بتا دیں تو فرماتے اصبروا حتی اسأل عمی، تم لوگ صبر کرو، میں اپنے چچا جی سے مسئلہ پوچھ کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ اس لیے اس کا نام ہو گیا زید الامی۔ زید الامی، جب آدمی خود کمزور ہوتا ہے تو پھر اس طریقے پر لوگ اس کو سمجھے۔ دارالعلوم دیوبند میں حضرت اقدس مولانا مفتی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فقیر آدمی، مسکین آدمی تھے، بس ولی اللہ تھے، لیکن ظاہر ہے کہ درس و تدریس کے لیے ولی اللہ ہونا کافی نہیں ہے، درس تدریس کے لیے ضروری ہے ذکاوت اور علم بھی ضروری ہے۔ کچھ بلا پڑ گیا تو حضرت کا مطالعہ ہوتا نہیں تھا، تو لڑکے پوچھتے تھے کہ جی یہ جو حدیث ہے یہ ہمارے خلاف ہے، تو فرماتے تھے کیا ہمارے بزرگوں نے اس کو دیکھا نہیں تھا؟ انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا؟ آخر ضرور انہوں نے کوئی جواب دیا ہوگا، تو جواب دیا ہوگا، وہ کیا جواب ہے؟ آگے چلو پھر ایک اور حدیث آگے ہمارے خلاف، حضرت اس کا جواب کیا ہے؟ کہتے کیا ہمارے بزرگ علیہ باللہ وہ اندھے تھے، غافل تھے، انہوں نے یہ حدیث نہیں دیکھی جو ہمارے خلاف؟ یقیناً انہوں نے کوئی جواب دیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آگے جا کر کے پھر پوچھتے تھے یہ حدیث ہمارے خلاف ہے، کہتے ہمارے بزرگ غافل تھے، انہوں نے یہ یقیناً اس کو دیکھا ہوگا۔ تو لڑکوں نے دارالعلوم دیوبند میں اس کا نام رکھا، جب بھی دور سے آتے تھے سبق کے لیے کہتے تھے ہمارے بزرگوں نے جواب دیا ہوگا، آ رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا ہے؟ جواب دیا ہوگا، آ رہا ہے۔ تو یہ جو امی جو تھا یہ کہتے کہ اسبرو حتی اسأل امی، آپ لوگ صبر کرو مجھے خود نہیں آتا ہے، جیسے کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ جی علماء دیوبند زندہ باد، تو آپ خود کیا ہے؟ آپ کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ علماء دیوبند زندہ باد اپنے لیے، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ہے جی، ان کے اعمال ان کو کام آئیں گے، آپ کے اپنے عمل۔ ابن خلکان بھی اسی طرح تھا، کان ابی عالما کبیرہ وکان جدی عالما کبیرہ، میرا ابا بہت بڑا تھا، میرا دادا بہت بڑے عالم تھے۔ لوگوں نے کہا خلکانا کذا اترک کانا کذا، چھوڑ ہی کانا فلان، تو خود کیا ہے؟ تو اس لیے ابن خلکان اس کا نام ہو گیا، ابن خلکان نہیں، یہ خیال کر لینا۔ چلیے گا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء لا يرد بین الاذان، یہ زید الامی ہو گیا۔ عن ابی یاس معاویہ بن قرۃ عن انس بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامۃ۔ قال ابو اسحاق حدیث انس حدیث حسن، وقد روى ابو اسحاق الحمدانی عن برید بن ابی مریم عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل هذا۔ باب ما جاء کم فرض اللہ علی عبادہ من الصلوات، 50 نمازیں تھیں، اب 5 نمازیں، چونکہ قانون یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، لہذا ایک نماز پر 10 کا ثواب ملتا ہے تو 5 نمازوں پہ 50 کا ثواب ملے گا۔ یہ قانون یہی ہے، یہ قانون عام اسی طریقے پر ہے، مجاہدین کے لیے یہ قانون نہیں ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ عام قاعدہ ہے۔
اور مجاہدین کا قانون وہ 700 والا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ ہے کہ ایک دانہ گندم کا آپ نے اور اس میں 7 خوشے نکلے، ہر خوشے کے اندر یہ کہ 100 دانے ہے تو 700 دانے اس کے یہ ہے کہ بن جاتے ہیں، تو یہ مجاہدین کے لیے ہے۔ اس سے زیادہ واللہ یضاعف لمن یشاء، مانا مجاہدین کو 1 روپے دے دیں گے تو آپ کو یہ ہے کہ 700 روپے کا ثواب ملے گا، مدرسے میں 1 روپے دے دیں گے 10 روپے کا ثواب ملے گا، گڑ گڑ نہ کرو۔ باب ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن انس بن مالك قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليله اسري به الصلاه 50۔ اسراء اور معراج کا فرق بھی آپ کو بتایا، لیکن ایک ہی رات کے اندر یہ دونوں آ گئے۔ ثم نقصت، پھر یہ نمازیں گھٹائی گئی، کم ہو گئی، حتیٰ جعلت 5، یہاں تک کہ 5 تک پہنچ گئی۔ بخاری میں تفصیل آپ کے سامنے گزری۔ یہاں ایک مسئلہ اور ہے اصولیین کا، وہ یہ ہے کہ منسوخ پر یعنی النسخ قبل العمل به بھی جائز، یہ اصولیین کا مذہب ہے۔ النسخ قبل العمل بالمنسوخ، منسوخ پر کبھی عمل ہوا ہی نہیں ہے، صرف اس کا علم ہو گیا۔ اب نتیجہ یہ نکلا النسخ بعد العمل، النسخ بعد یعنی قبل العمل بالمنسوخ، منسوخ پر عمل نہیں ہو اس سے پہلے بھی نسخ جائز ہے، لیکن بعد العلم ہو، علم ہو۔ اب حضرت کو بتایا کہ 50 نمازیں آپ پر فرض ہے، آپ کی امت پر، تو 50 نبی نے پڑھی نہیں، علم ہو گیا، علم ہو گیا، پھر 5 یا جیسے کہ 10 گھٹائے گئے، وہ بخاری میں یہ تطبیق میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب پھر یہ کہ اس کے بعد 45 ہو گئے، 45 کا علم ہے لیکن پھر 5 منسوخ ہو گئے، تو منسوخ کا علم تو ہو گیا ہے لیکن منسوخات پر عمل نہیں ہوا ہے، منسوخ پر عمل ہوا نہیں ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ منسوخ پر عمل ہوتا ہے اس کے بعد جا کر کے پھر اس کو منسوخ کیا جاتا ہے۔ یہ روایت جو ہے اصولیین کے لیے دلیل ہے، خیال کر لینا۔ قال فرضت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری به الصلاۃ 50 ثم نقصت حتى جعلت 5، پھر ان کو کم کر دی گئی یہاں تک کہ 5 تک پہنچے۔ ثم نودی، پھر اعلان ہو گیا کہ یا محمد انہ لا یبدل القول لدی، میرے ہاں فیصلہ بدلتے نہیں ہے۔ بس اب سوال یہ کہ پہلے وہ کس طریقے پر بدل گئی، 50 سے وہ بھی تو آپ کا فیصلہ تھا، وہ کس طرح بدل گئی 45 تک، اور اب 5 کے بعد آپ کا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ وہ بھی تو آپ کا فیصلہ تھا 50 کا، وہ بدل گیا اور اب 5 تک پہنچا ہے، فرماتے پھر ہمارا فیصلہ بدلتا نہیں ہے۔ اس کا سمجھ میں آ گیا؟ تو جواب میں نے آپ سے دے دیا کہ پہلے کی شکل وہ تقدیر معلق کی تھی، اب یہ مبرم ہے، وہ تقدیر معلق ہے یہ، اور یہ تقدیر مبرم ہے، اور مبرم میں پھر یہ کہ تبدیلی نہیں آتی، معلق میں آتی ہے کہ محمد آئیں گے اور بدلتا جائے گا، آئیں گے تو یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سلسلہ ہے تقدیر معلق کا، اور اب یہ مبرم ہے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انہو میں ضمیر شان ہے۔ تیسرا مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یا محمد جبریل جو کہہ رہا ہے یا محمد، تو پھر ہم لوگ بریلوی بھی کہتے تو ہمارے لیے تو تم لوگ ہمیں مشرک قرار دیتے تو جبریل نے کہہ دیا تو پھر کیا ہو؟ آپ کو اشکال سمجھ میں آ گیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے جبریل مکلف نہیں ہے اور یہ ہمارے لیے اجازت نہیں ہے، ہم مکلفین ہیں۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اس آیت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اب آیت کے بعد آپ کو محمد کہہ کر کے یا محمد کہہ کر کے نہیں پکارا جائے گا، نام سے بھی پکارا اور یا کہہ کر کے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جن کا عقیدہ صحیح ہے وہ یا محمد کہہ سکتے ہیں، وہ صرف اظہار محبت کے لیے، تشویق کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے ہم لوگ دیوبندی کہہ سکتے ہیں یا محمد، لیکن آپ کے لیے اجازت نہیں ہے۔ حکیم خود گوشت کھاتا ہے لیکن مریضوں کو منع کرتا ہے کہ تم نہ کھاؤ گوشت، تمہاری ہلاکت ہے، تو تم شرک اور بدعت کے مریض ہو اور ہم حکیم ہیں، ہم تو ٹھیک ٹھاک۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تم لوگ کیا ہے؟ تم لوگ تو شرک کے مریض ہو اور بدعت کے مریض ہو، تو ہم کہہ سکتے ہیں، اس لیے ہم نام کہہ کر کے اور آپ کے اوصاف سے آپ کو پکار سکتے ہیں، لیکن آپ کو حاجر و ناجر نہیں سمجھتے، بلکہ یہ اظہار محبت اور اظہار تشویق کے لیے یا اظہار حسرت کے لیے، اپنے افسوس کے اظہار کرنے کے لیے، جیسے کہ حضرت اقدس قاری صاحب
50 سال دیوبند کے محتمم رہے، اور 50 سال کے بعد جو اس کا حشر ہو گیا اور جو کتابیں لکھی گئی وہ میں کتابوں کے حوالے تو آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ یہ ہوتا ہے ہمارے علماء میں، اللہ کا کرنا اس طرح ہوا۔ دیوبند کے تاریخ میں سب سے بڑے محتمم تھے، لیکن یہ ہے کہ حضرت کے ساتھ جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا۔ تو آخر میں آپ اپنی اظہار حسرت کے لیے فرما رہے، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، یہ پکار رہا ہے، سمجھ رہی میں؟ یہ صرف اظہار حضرت کے لیے، اس اظہار حسرت کے لیے اور تشویق کے لیے صوفیہ حضرات اس کو یہ ہے کہ وہ پکار سکتے ہیں۔ ذی مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم، آپ کی فراق سے میری روح نکل گئی اور اے نبی رحم کر رحم کر رحم کر، اب تو مہربانی کر۔ مولا جامی رحمۃ اللہ علیہ، رواہ مسلم، کسی مسلمان نے اس کو نقل کی، کچھ پہلے پڑھ کے مولانا یہ کوئی حدیث سے نہیں ہے، ایسی واقعات ہیں۔ پھر فرمایا کہ سمن ودیہ یا محمد ان لا یبدل القول لدی وان لک بهذا الخمس 50، ان 5 کے مقابلے میں اب 50 کا ثواب آپ کو یہ ہے کہ ملے گا۔ وفي الباب عن عبادة بن الصامت حتى بن عبيد الله وابي قتادة وابي ذر ومالك بن سعسة وابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ابو عيسى حديث حسن صحيح غريب باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس، 5 نمازوں کی فضیلت کیا ہے۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة، 5 نمازیں اور جمعے کی نماز، جمعے سے لے کر کے اگلے جمعہ تک کفارات لما بینہن من الذنوب، درمیان میں جتنے بھی گناہ ہے یہ نمازیں ان کے لیے کفارہ بن جائیں گے۔ ما لم یغش الکبائر، جب تک کہ کبائر کا ارتکاب نہ کیا ہو، بشرطے کہ کبائر کا اس وقت یہ شرط ہو گیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ما لم یغش الکبائر، یہ راوی نے روایت بالمعنی کیا، اصل یہ الا الکبائر، ہاں کبائر معاف نہیں ہوں گے۔ وفي الباب عن جابر وانس وحنظلة الاسیدی قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح۔ اب سوال یہ ہے، فجر کی نماز میں نے پڑھی، پھر ظہر کی پڑھی، درمیان میں جو گناہ ہو گئے تھے وہ معاف ہو گئے، پھر عصر کی نماز پڑھی، پھر ظہر اور عصر کے درمیان میں جو گناہ تھے وہ معاف ہو گئے، پھر مغرب کی پڑھی، درمیان والے گناہ معاف ہو گئے، اور پھر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عشاء کی پڑھی تو مغرب عشاء کے درمیان کے گناہ معاف ہو گئے، پھر فجر کی نماز پڑھی، عشاء اور فجر کے درمیان وہ گناہ معاف ہو گئے، تو جمعہ کا فائدہ کیا پھر؟ گناہ تو اسی، یعنی الصلاۃ السابقہ والصلاۃ اللاحقہ، صلاۃ لاحقہ جب آ رہی ہے تو گناہ تو معاف ہو گئے، تو جمعہ کس فائدے کا ہے؟ جواب یہ ہے کہ افراد کے مفردات کے خواص الگ ہوتے ہیں اور مرکب کا خاصہ الگ ہوتا ہے۔ ترمذی ثانی میں آپ نے پڑھا ہے، سمجھ شریف میں کہ بھائی یہ چیز گرم ہے اور اس کے اللہ آپ کا بھلا کرے گرمی کو یہ اس کے ساتھ ملا کر کے کھاؤ، پھر یہ ٹھنڈا اعتدال ہوگا، دونوں کو ترکیب کر کے، یہ ترمذی جلد ثانی میں ہے۔ تو مفردات اب جمعے کی خصوصیت الگ ہے، جمعہ ان کے ساتھ مل جائے گا تو پھر مسئلہ الگ ہوگا۔ دوسرا مسئلہ آپ یہ کہہ دیں کہ گناہ تو صلوات خمسہ سے معاف ہو جائیں گے اور جنت آپ کو مل جائے گی، جمعے سے رفع درجات ہوں گے آپ کے، جمعے سے کیا ہوگا؟ رفع درجات ہوں گے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ صلوات خمسہ وہ کمن گناہوں کو معاف کریں گے سب کچھ، لیکن کیفیت کے اعتبار سے فائدہ ہوگا جو جمعے کا ہوگا۔ کپڑے کو میں نے صاف کر دیا، دھو لیا، دھونے کے بعد یہ بالکل صاف ہو، گند وند سارا کا سارا صاف ہو گیا، لیکن استری کا مزہ ہی الگ ہے۔ تو 5 نمازیں نے گناہوں کو تو صاف کر دیا، جمعہ ان پر استری ہے، جمعہ ان پر کیا ہے ملنگو؟ جمعہ اس پر استری ہے، استری پہن کر کے پھر آپ مستری بنیں گے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ورنہ استری کے بغیر کون چلتا ہے؟ صبح کو بھی آپ اپنے کپڑوں کو استری کر کے پھر کلاس میں جاتے، چاہے سبق یاد بھی ہو یا نہ ہو، لیکن استری کر کے جاتے، ایسے لگتا ہے کہ کلاس میں استاد جی کے ساتھ آپ کا نکاح ہونے والا ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے، اپنے آپ کو بنا کر کے ظالم پیش، یہ ہو گیا مولانا۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ معلوم یخش الکبائر، نماز سے صغائر معاف ہو جائیں گے، کبائر معاف نہیں ہوں گے، لیکن معلوم یخشا کا کیا مطلب ہے؟ معلوم یخشا میں ایک یہ ہے کہ یہ روایت بالمعنی راوی نے کیا ہے، سمجھے، یہ راوی کی تبدیلی ہے، اصل ہے الا الکبائر، یہ معلوم یخشا الکبائر استثناء کے معنی میں ہے کہ کفارۃ الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن من الذنوب، گناہوں کے لیے کفارہ بنیں گے، الا الکبائر، ہاں کبائر معاف، تو صغائر معاف ہو گئے۔
سمجھتے ہیں؟ یہ راوی کی تبدیلی ہے، اصل ہے الا الکبائر لما بینہن من الذنوب، یعنی الصغائر، صغائر معاف ہو جائیں گے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ الا الکبائر، کبائر معاف نہیں ہوں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہ ما تفید الشرطیت، ما شرطیت کا فائدہ دیتا ہے، اب ہوگا والجمعۃ الی الجمعۃ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن من الذنوب، بشرطے کہ کبائر کا ارتکاب نہ کیا ہو، کبائر کا ارتکاب نہ کرے، صغائر معاف ہے۔ لیکن اگر کبائر کا ارتکاب کیا، اس کا دوسرا مفہوم، اگر کبائر کا ارتکاب کیا تو صغائر بھی معاف نہیں ہوں گے شرطیت کی صورت میں، تو یہ مفہوم مخالف ہے، اور ہم لوگ مفہوم مخالف کے قائل ہی نہیں۔ یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ اس کا منطوق کیا ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے بشرطے کہ کبائر کا ارتکاب نہ کیا ہو، صغائر معاف ہو جائیں گے، یہ منطوق ہے کہ بشرطے کہ کبائر کا ارتکاب۔ اب مسکوت عنہ ہو، جو کہ مفہوم مخالف ہے، مسکوت عنہ وہ کیا ہے؟ اگر کبائر کا ارتکاب کیا تو صغائر بھی معاف نہیں ہوں گے، وہ مفہوم مخالف، ہم اس کے قائل ہی نہیں۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا مولانا۔ باب ما جاء فی فضل الجماعت، جماعت کی فضیلت مولانا، جماعت 2 سے شروع ہوتی ہے، لیکن عام طور پر عرفی جماعت 3 سے شروع ہوتی ہے۔ تو اب سمجھو 3 ثواب اصلی ہے، امام صاحب یبا 2 ادرے، مقتدی اس کے 3۔ اب جماعت کے نماز کا آپ کو ثواب ملے گا 27۔ تو اگر عدد اصلی کو ملاؤ، ایک ثواب تو اصل افراد کے، اور جماعت کے یہ کہ 27، تو یہ ہو گئے 30۔ کچھ بھلا پڑ گیا؟ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ کو 27 کا ثواب ملے گا۔ تو 27 یہ ہے کہ ثواب فضلی ہے، بولو وہ ثواب فضلی ہے جماعت کے، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ باقی اصل یہ ہے کہ تو 30 بھی ہے، ورنہ یہ اصلی ثواب کو ملاؤ 3 افراد کے تو 30 ہو جائیں گے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ 25 کا ثواب آپ کو ملے گا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جماعت والی نماز سے 25 کا ثواب ملے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ تو آپ اس میں وہی کہیں گے العدد الاقل لا ينافي الاکثر، عدد اقل اصل چیز عدد اکثر ہے۔ اگر عدد اقل کا کہیں تذکرہ آ گیا تو اسے عدد اکثر کی نفی نہیں ہوگی۔ آپ نے اس میں پڑھا ہے نسائی شریف کے اندر، عشر من فطرت الانبیاء، 10 چیزیں فطرت انبیاء، لیکن بعض روایت میں آتا ہے 5 من الفطرت۔ تو اب 5 ادھر 10 ہے، تو وہی عدد اقل سے عدد اکثر کی نفی نہیں ہوگی۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے رب نے 25 کا دیا تھا، پھر اللہ نے فضل کیا 27 کا کر دیا، یہ اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے مولانا، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ محلے والی مسجد میں 25 اور جامع مسجد میں 27، محلے والی مسجد میں 25، جامع مسجد میں 27۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے جو لوگ دور سے آ رہے ہیں ان کو 27، جو قریب سے آ رہے ہیں ان کو 25 ہے، دونوں جماعت کی۔ جو دور سے آ رہے ہیں، چنانچہ آپ ابو داؤد میں پڑھیں گے صحابی 5 وقت نمازوں کے لیے دور سے پیدل آتا تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو رفع درجات ہوتے ہیں، قدم رکھتے ہیں حت السیئات، گناہ آپ کے معاف ہو جائے، قدم اٹھاتے ہیں رفع الدرجات، قدم رکھتے ہیں حت السیئات، سمجھتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اتنے دور سے آ رہا ہوں، الحمدللہ یہ ثواب ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو سواری لے کر کے دیتے ہیں۔ اس نے کہا میں اپنے ثواب کو ختم نہیں کرتا کہ گدھے پر سوار ہو کر کے آ جاؤں، جبکہ میرے نبی کا وعدہ یہ ہے، خدا کا وعدہ یہ ہے کہ قدم اٹھانے سے رفع درجات ہوں گے، قدم رکھنے سے حت السیئات ہو جائیں گے، میرے قدم جتنے زیادہ ہوں گے اتنے ہی میرے رفع درجات اتنا زیادہ ہوگا، حت السیئات اتنے زیادہ ہوں، میں گدھے پر کیوں آ جاؤں؟ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مشقت کے بارے میں بتایا گیا، حضرت یہ مشقت میں ہے اور اس طریقے پر پیدل آتا جاتا ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس میں ثواب زیادہ ہے آپ کے فرمان کے مطابق۔ تو حضرت اتنے خوش ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ابو داؤد میں پڑھیں گے آتاک اللہ الاجر انتاک اللہ الاجر، 2 لفظ نبی نے فرمایا، آتاک اللہ الاجر اور انتاک اللہ الاجر، انتاک اللہ، اور دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ یہ محمد کی خوشی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قسم کے میرے یار ہیں۔ ہوں سمجھ میں آ گیا؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام اگر متقی ہے تو 27، اور امام اگر مولی منظور کی طرح تو 25۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جماعت کی اپنی برکات ہے، اس وجہ سے 12 یا لام واو یا
کیا سمجھ میں آئے؟ 12 یا لام واو یا، ان کے پیچھے ہمارے جو فقہاء علماء ہے افتاء سے جن کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو۔ امام اگرچہ بدعتی ہے لیکن مجموعی طور پر جماعت کے جو ہے نا، جماعت کی فضیلت کے اعتبار سے اس جماعت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کی نمازوں کو یہ کہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا، تو اس لیے جماعت کی اپنی برکات۔ امام اگرچہ بدعتی ہے، اور بدعتی بشرطے کی بدعت مفسقہ ہو، بدعت مکفرہ نہ ہو، سمجھتا ہے؟ یہ جھگڑا ہے ہمارے پھر بزرگوں کا کہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ مولانا حسین علی فرماتے کہ ان کی جو بدعت مکفرہ ہے، اور باقی ہمارے اکابرین کی فرماتے کہ یہ مؤولین ہے، اور تعویل وہ کفر نہیں ہے، تحریف کفر ہے، اس لیے یہ مؤولین ہے، اور بدعت ان کی بدعت میں تعویل ہم کریں گے، تعویل کرتے ہیں، اور تعویل پہ اگر میں شروع ہو جاؤں تو گھنٹہ آپ کا ختم ہو جائے گا اسی میں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جماعت کی اپنی برکات ہے۔ باقی مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے شاگرد حضرت اقدس مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات نہیں پڑھتے، سمجھے؟ اور کچھ بھلا پڑ گیا تو امام اگر متقی ہو تو 27، اور اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ اگر امام کے سن۔ اور ایک صورت اور ہے، وہ یہ ہے جہری نمازوں میں آدمی کی توجہ ہوتی ہے امام کی قرات پر، تو اس میں 27، سری نمازوں میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے 25، یا اس کا الٹ ہے سری میں 27 اور جہری میں 25۔ سری میں 27 کیوں؟ سری میں 27 اس لیے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس میں ریا میاں کا مسئلہ نہیں ہے، اور ادھر اللہ آپ کا بھلا کرے امام صاحب میں ریاکاری بھی پیدا ہوتی ہے۔ امام کے ریا کا اثر تو پھر یہ کہ مقتدیوں پر تو پڑے گا، اس لیے ہمارا خطیب صاحب جب آتا ہے سری نمازوں میں اس کو آگے کرو تو وہ ہوگا بھی نہیں، قرات کا مظاہرہ ہی نہیں ہوتا، اور اگر خطیب کو جہری نمازوں میں آگے کرو تو پھر وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے، قرات آپ کو دکھا دے گا۔ اس لیے اسحاق بن راہویہ فرماتے کہ باہر کے آدمی کو امام بھی نہ بناؤ، جمہور کیا ہے اجازت ہے، مسئلہ آپ نے پڑھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آدمی کا ذہن چلا جاتا۔ یہ 6-7 توجیحات عرض کی آپ کے سامنے، گڑ نہیں کرو۔ باب ما جاء فی فضل الجماعت وبه قال حدثنا ناد قال حدثنا عبدة بن عبید اللہ عن عبید اللہ ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الجماعت تفضل على صلاۃ الرجل وحده ب27 درجۃ، جماعت والی نماز فوقیت رکھتی ہے، فضیلت رکھتی ہے اکیلے تنہا آدمی کی نماز۔ آپ نے نحو کی کتاب میں پڑھا علی صلاۃ الرجل حال کونہ متوحدا، حال نکرہ ہوتا ہے لیکن اس کو متوحدا کی تعویل میں، ورنہ تو معرفہ ہے اضافہ سے۔ اکیلے آدمی کی نماز پر فوقیت رکھتی ب27 درجۃ، 27 گنا زیادہ۔ وفی الباب عن عبد اللہ بن مسعود وابی بن کعب ومعاذ بن جبل وابی سعید وابی ہریرہ وانس بن مالک قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده ب27 درجة وعامة من روى عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما قالوا، لیکن عام راوی جو نبی سے نقل کرتے وہ کہتے 25 درجة الا ابن عمر، البتہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فإنه قال ب27 درجة، وہ زیادہ نقل کرتا ہے 27۔ تطبیق میں نے آپ کو بتا دی۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان صلاه الرجل في الجماعه تزيد على صلاته وحده ب25 جزءا، فرماتے کہ آدمی کے جماعت والی نماز تزید وہ زیادہ فوقیت رکھتی ہے على صلاته وحده ب25 درجة یا جزءا، فرماتے کہ 25 گنا زیادہ۔ قال ابو سعد حدیث حسن صحیح باب ما جاء في من سمع النداء فلا يجيب، جو اذان کو سنتا ہے فلا یجیب اور وہ جواب نہیں دیتا۔ مولانا فلا یجیب سے لا یجیب اجابتاً فعلیتاً، اجابت فعلیہ نہیں کرتا، کہ مؤذن کہتا کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اے جانے دا پتر بیٹھا ہوا جماعت میں جاتا نہیں۔ ایک ہے اجابت قولی، اجابت قولی وہی ہے جو کل آپ کے سامنے گزرا، اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جو آپ اذان سنیں وہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ اجابت قولی ہے۔ لیکن یہاں جو وعید ہے یہ اجابت فعلی پر ہے کہ آپ اذان سنیں لیکن عملی طور پر فعلی طور پر آپ مسجد کا رخ نہ کریں، جماعت کا رخ نہ کریں، اس کے لیے مسئلہ ہے۔ یعنی انت تارک الجماعت، جماعت کو آپ ترک کرتے ہیں، تو فلا یجیب اجابتاً فعلیتاً، اجابت فعلیہ نہیں کر رہا، وہ اجابت قولی ہے جو کل آپ کے سامنے گزرا۔ آپ کو کچھ والا پڑ گیا؟ جی
اب حضرت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ نماز جماعت میں شریک نہیں ہوتے ہیں کچھ نوجوانوں کو جمع کروں اور ان کے گھروں پہ جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے ان کے گھروں کو آگ لگا دیں۔ کچھ بھلا پڑ گیا؟ اس لیے جماعت کا حکم کیا ہے جب اس قسم کی سخت وعید ہے؟ امام احمد کے ہاں فرض عین ہے، جیسے باقی فروض عینیہ ہوتے اسی طرح فرض عین ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فرض کفایہ، اگر کچھ لوگوں نے کر لیا باقی کے ساتھ تخفیف ہوگی، آسانی ہوگی، جیسے کہ ہم فرض کفایہ میں ہوتا، فرض کفایہ کا درجہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جماعت واجب ہے، اور آپ سے میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں الواجب فرض عملاً، بولو الواجب فرض عملاً۔ حنفیہ کے صرف دلائل کے اعتبار سے فرض میں اور واجب میں فرق ہوتا ہے، عملی طور پر دونوں کے دونوں برابر ہیں۔ چنانچہ جب آپ کی نمازیں اگر رہ گئی تو آپ 6 نمازوں کا فدیہ دے دیں گے 24 گھنٹے کی نمازوں میں، چونکہ وتر واجب ہے اور الواجب فرض عملاً۔ جو فرض نمازوں کے لیے فدیہ دیتے وتر کے لیے الگ فدیہ دے دیں گے۔ تو حنفیہ کا قانون یہ ہے کہ الواجب فرض عملاً، تو خلاصہ یہ نکلا حنفیہ اس کو واجب قرار دیتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ سنت ہے۔ یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ امام احمد فرض قرار دے رہا ہے، امام شافعی فرض کفایہ قرار دے رہا ہے، وہ فرض عین، اور امام ابو حنیفہ واجب قرار دے رہا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سنت قرار دے رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ روایتیں 2 قسم کی ہیں، بعض روایت کے اندر شدید قسم کی وعید ہے، تو نظراً الی ذالک الوعید، ان وعیدات کو دیکھ کر کے اس اعتبار سے کسی نے واجب کہا کسی نے فرض کہا، اور یہ کہ آزار کے بنیاد پر، بولو آزار کی بنیاد پر، کہ بعض آزار اس قسم کے ہوتے، جیسے کہ ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ نے پڑھا نماز کا وقت آ گیا، مؤذن نے اذان دیا، لیکن وہ یدافع الاخبثان، پیشاب پاخانہ سخت قسم کا لگا، کیا کرو گے؟ پہلے جا کر کے اللہ آپ کا بھلا لوڈ خالی کرو گے یا نماز میں جا کر کے کھڑے ہو جاؤ گے؟ تو بعض آزار کی بنیاد پر الآزار التی یترک بہا الجماعت، جماعت جن کی وجہ سے، ان آزار کو دیکھ کر کے اس تخفیف میں کچھ لوگوں نے ہلکا ہاتھ رکھا، اس کو سنت کہا۔ یہ بنیادی اختلاف یہیں سے۔ باب ما جاء فی من سمع النداء فلا یجیبہ، جو اذان کو سنتا ہے فلا یجیب اجابتاً فعلیتاً، میں نے عرض کیا۔ وبہ قال حدثنا ناد قال حدثنا وکیع عن جعفر بن برقان عن یزید بن الاسم عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد ہممت، بخدا میں نے پکا ارادہ کر دیا، ان امر فتیتی، اپنے کارکنوں کو حکم دے دوں، نوجوانوں کو، ان یجمعوا حزم الحطب، لکڑی کی گٹھلیاں جمع کر لے، ثم امر بالصلاۃ، پھر نماز کا حکم دے دوں، فتقام، جماعت کھڑی کر دی جائے، ثم احرک علی اقوام لا یشهدون الصلاۃ، پھر یہ ہے کہ میں آگ لگا دوں ان لوگوں کو، ان قوموں کو، ان کے گھروں کو، کہ لا یشهدون الصلاۃ، یعنی الصلاۃ مع الجماعت، صلاۃ مع الجماعت۔ وفي الباب عن ابن مسعود وابي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن انس وجابر قال ابي حديث ابي هريره حديث حسن صحيح وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، جس نے اذان سنی، اذان اس تک پہنچتی ہے اور فلم یجب، لیکن جماعت میں شریک نہیں ہو، فلم یجب اجابتاً فعلیتاً، فلا صلاۃ له فی بیتہ، گھر والی نماز اس کے لیے کچھ ہے بھی نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہوگی، نماز اس کی ہوگی، فرض اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن یہ وہی اصطلاح ہے تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم، جب ثواب اس پر غرض و شے کی غرض جب اس پر مرتب نہ ہو تو پھر اس کی نفی کر دی جاتی ہے۔ حاجن دا پتریا، ان الشیء اذا لم يترتب علیہ الغرض المقصود منہ، جو غرض مقصود کسی چیز کا جب حاصل نہ ہو تو پھر اس کی نفی کر دی جاتی ہے، وہ سرے سے ہے ہی نہیں، یہ قرآن میں یہ کثرت سے ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں خدا، واللہ اللہ کی قسم، لقد علموا، پکی ٹکی بات ہے، یہود کے علماء کو معلوم ہے، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو آدمی سحر کو اور جادو کو اختیار کرے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جو بھی سحر اور جادو کو اختیار کرے گا، دین کے مقابلے میں دین کو، ایمان کو ترک کرے گا، جادو کو اختیار کرے گا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان کو معلوم ہے، یہ جانتے ہیں، خود جانتے ہیں۔ لقد علموا سے اثبات العلم لہم، یہود کے علماء کے لیے علم کا اثبات ہے، ہو گیا۔ اور آگے فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری چیز ہے وہ جادو جس کے مقابلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا۔
اپنے ایمان بھی ضائع کر دی، اپنی آخرت بھی تباہ کر دی۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ علم رکھتے، لو کانوا یعلمون لما سحروا لما اشتروا السحر بالایمان، اگر یہ جانتے تو پھر اس طرح نہ کرتے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں۔ تو آپ نے ابھی تو خود کہا تھا قسم سے ان کو سب کچھ پتہ ہے، اور آخر میں کہتے کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ آپ کو میری فریاد سمجھ میں آ گئی؟ تو شے کی غرض جب اس پر مرتب نہ ہو تو اس پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا اس کی نفی کر دی جاتی، سمجھتے ہیں؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لاشے ننگے اسلاف حسین احمد، لاشے ننگے اسلاف حسین احمد، سبحان اللہ۔ تو سوال یہ ہے کہ جب آپ دونوں لاشیں تو یہ لکھا کس نے؟ جب آپ لاشیں تو یہ لکھا کس نے؟ تو یہ وہی ہے، کہتے کہ ہم شے ہے لیکن بمنزلت لاشے ہے، سمجھے؟ ہمارے وجود مستعار ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود واجب الوجود لذاتی بذاتی لعینی بعینی لنفسی بنفسی ہے، اس لیے ہمارے وجود ناقصی ہے۔ یہ جنیدہ پتریا یہاں مسئلہ یہ ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ فرماتے من سمع ندا، اذان سنے فلم یجب، لیکن یہ کہ اجابت فعلی نہ کرے فلا صلاۃ لہ۔ وقال بعض اہل العلم هذا محمول على التغلیظ والتشدید، یہ تغلیظ اور تشدید پر محمول، ولا رخصت لأحد فی ترک الجماعت، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ جماعت کو ترک کر دے، الا من عذر ہو، الاعذار المبیح ہے ان کی مستقل فہرست ہے۔ قال مجاہد وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل، پوچھا گیا صوفی صاحب کے بارے میں ابن عباس سے کہ دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، لیکن لا یشهد جمعۃ، نہ جمعہ میں حاضر ہوتا ہے، ولا جماعۃ، نہ باقی جماعتوں میں حاضر ہوتا ہے۔ فقال هو في النار، یہ جہنمی ہے صوفی صاحب، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جماعت کو ترک کرتا ہے۔ حدثنا بذلك حناد قال حدثنا، اس کی سند بتا رہا، قال حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد ومعنى الحديث الا يشهد الجمعة ولا الجمعة، جماعت میں حاضر نہیں ہوتا جمعہ میں، رغبتا عنها اعراضا عنها، نماز سے روگردانی کر رہا ہے، واستخفافا لحقها، اور اس کو ہلکا پھلکا سمجھتا ہے جماعت کی، وتهاونا بها، اور اس کو ذلیل ہی سمجھتا ہے اور ہلکا سمجھتا ہے۔ تو اس بنیاد پر باب ما جاء في الرجل، پورا ہو گیا میرا گھنٹہ؟ آئے چائے پی لو مولویو، چلو اس کو بھی پورا کر لو مولانا۔ بابو ما جاء، دعا کرو اللہ تعالیٰ ناظم صاحب کو روکے۔ بابو ما جاء فی الرجل یصلی وحدہ ثم یدرک الجماعۃ، آدمی جو ہے نا اکیلا نماز پڑھتا ہے تنہا اپنے گھر میں، ثم یدرک الجماعۃ، پھر اس کے بعد گزرنا مسجد، سبحان اللہ مسجد میں نماز جماعت ہو رہی ہے، میں نے تو خواہ پہلے پڑھ لی، اب جماعت ہو رہی ہے، تو ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہ ہے دوبارہ نفل کی نیت سے کھڑے ہو جائیں پانچوں نمازوں میں۔ البتہ امام مالک فرماتے کہ مغرب میں کھڑا نہ ہو، باقی فجر آپ نے گھر میں پڑھی ہے، دوبارہ یہ ہے کہ جماعت ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ پہلی نماز جمہور کے ہاں آپ کی فرض ہوگی، اس لیے کہ فرض اور واجب میں تکرار نہیں ہوتا، جیسے آپ پڑھیں گے لا وتران فی لیلۃ، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وتر ہو وہ بھی تو فرض ہے واجب ہے، اور فرائض کے اندر تکرار نہیں ہوتا، لہذا فرض تو وہی ہے جو آپ نے گھر میں پڑھا۔ البتہ ابن الہادی کا قول یہ ہے کہ دوسری جماعت کے ساتھ آپ پڑھتے یہ فرض ہوگی، پہلے والی آپ کی نفل، لیکن جمہور کا قول یہی ہے کہ پہلے والا فرض ہو گیا۔ اب جمہور حضرات فرماتے کہ فرض ہوا ہے آپ نے پڑھ لی، اب فجر میں بھی آپ نفل کی نیت سے جماعت میں کھڑے ہو جائیں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، سب میں۔ البتہ امام مالک مغرب کہتے ہیں کہ 3 رکعت نفل دنیا میں ہوتی نہیں ہے، تو مغرب میں استثناء کرو۔ باقی حضرات فرماتے کہ نہیں، اب یہ کہ 3 رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہوگا، امام سلام پھیرے گا 1 رکعت اور ملائے گا، لہذا 4 رکعت والی نفل اس کی ہوگی، جبکہ مغرب وہ پڑھ چکا ہے گھر کے اندر۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ صرف 2 نمازوں میں، ظہر میں اور عشاء میں، ظہر اور عشاء میں شریک ہو سکتا، باقی کسی نماز میں نہیں ہو سکتا۔ کچھ پل بڑھ گئے، یہ روایت دلیل ہے مولانا ائمہ ثلاثہ کے لیے، دیکھ لو۔ اذا صلیتما فی رحالکما، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بندوں کو دیکھا کہ جنہوں جماعت میں شریک نہیں ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا حضرت ہم نے تو گھر میں پڑھی ہے۔ فقال اذا صلیتما فی رحالکما اے فی منازلکما، جب آپ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھو، ثم اتیتما مسجد جماعت، جماعت والی مسجد کے پاس آپ آ گئے، فصلیا معہم، جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھو، فإن هذه الثانیۃ مع الجماعت، یہ دوسری نماز تمہارے لیے نافلۃ النفل ہوگا۔ کچھ بڑا بڑھ گیا، یہ روایت ہے جمہور کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ المطلق یجری علی اطلاق ہی، یہ اپنے اطلاق پر ہے، لہذا فصلی معہم ای صلاۃ کانت، جون سی بھی نماز ہو، اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے اختصاص کسی قسم کا نہیں۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ دار قطنی میں روایت ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ فجر اور مغرب کا استثناء موجود ہے، یہی روایت ہے، اس میں فجر اور مغرب کا استثناء ہے، اور عصر کا استثناء ہم قیاساً کریں گے،
تو فجر تو حدیث نے استثناء کیا، مغرب میں حدیث کے استثناء آ گیا دارقطنی والی روایت سے، عصر کو ہم اس پر قیاس کریں گے، عصر والا حکم، 3 تو نکل گئے، باقی رہے 2، وہی ظہر اور عشاء، فتعین القوتق للبازغل، بازغل متعین ہو گیا۔ کچھ پلا پڑا؟ تو پھر اس روایت کا جواب کیا دو گی؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ مطلق ہے، خیال کر لینا، عام نہیں کہہ رہا، مطلق کہہ رہا، عام الگ چیز ہے، مطلق الگ چیز ہے۔ کچھ بڑا پڑ گیا؟ پہلی بات تو یہ سمجھو کہ یہ جو روایت ہے اس روایت میں اضطراب ہے، یہاں یہ فجر کی نماز میں شریک تھے، دوسری روایت یہی روایت دوسری جگہ پر اس میں یہ ہے کہ جی ظہر کی نماز میں ان بدون نے شرکت نہیں کی تھی، نبی نے ان کو کہا، یہاں فجر کا تذکرہ ہے، تو فجر اور ظہر کے اعتبار سے اس میں اضطراب ہے، ظہر میں تو ہمیں کوئی اشکال ہی نہیں ہے، روایت میں یہ اضطراب ہے۔ کچھ بڑا پڑ گیا؟ دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے اوقات مکروہہ 5، 3 ان میں اشد و کراہیتن تھے اور 2 اضعاف و کراہیتن، یاد ہے کہ نہیں؟ وہ ساری تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اوقات مکروہہ میں نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو فجر تو آپ نے پڑھ لی، فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک قضا نماز تو پڑھ سکتے لیکن نفل پڑھنے کی اجازت نہیں، لہذا یہ مکروہ ہے، اس کا تو حدیث میں استثناء ہے۔ مغرب میں تو ویسے 3 رکعت نفل ہوتی نہیں، اور عصر میں بھی یہی ہے کہ عصر کے بعد غروب آفتاب تک اس درمیان میں قضا نمازیں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ کراہیت والا جو فجر میں وہ اس میں بھی ہے۔ کچھ والا پڑھ گیا؟ اب سمجھ لینا، اب ایک تو روایت میں ظہر اور فجر کے اعتبار سے اضطراب ہے، ایک بات، دوسرا ہے اذا صلیتما فی رحالکما ثم اتیتما مسجد جماعت فصلیا معہم، ان کے ساتھ نماز پڑھو، صلاحتاً صحیحتاً کاملتاً، المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، صلاۃ صحیح کاملہ، اور صلاۃ یعنی نفل بھی تمہارے صحیح کامل ہو، اور نفل صحیح اس وقت ہوگی جب وقت مکروہ میں نہ ہو، یہ وقت مکروہ میں آپ پڑھ رہے ہیں، فجر کے بعد کی کراہیت ہے نوافل پڑھنے کی، عصر کے بعد بھی کراہیت ہے، مغرب میں تو تم ویسے ہی ہمارے ساتھ ہو، قدم بڑھاؤ، 2 باقی رہ گئے، فصلی سے صلاۃ صحیح کاملہ مراد ہوگا، اور اوقات مکروہ کے اندر جو نفل پڑھیں گے وہ اس میں کراہیت اس پر یہ کہ مرتب ہوگا، اس لیے وہ صلاۃ صحیح نہیں ہے، وہ مکروہ ہے، لہذا 3 نمازوں کا استثناء ہو گیا، اور 2 بچ گئے۔ تیسری بات چھوڑو، عشق کرنا ہے تو ڈرنا ہے کیا؟ صاف صاف سی بات ہے کہ ہم اجازت نہیں دیتے ہیں، سمجھے، ہم نہیں کر رہے، اور محرم اور آپ اللہ کو بال کرے اباحت کی بات کر رہے، اجازت دے رہے، تحریم کو ترجیح ہوگی، ہمارے مسئلے کو ترجیح ہوگی۔ اگر یہ سمجھ میں نہ آ جائے تو یہ سمجھو اوقات مکروہ میں نوافل پڑھنے والا، نوافل پڑھنا، یہ روایت جیسے عقبۃ بن عامر کی روایت آپ سے عرض کر چکا ہوں، یہ تواتر کے درجے میں ہے، اور یہ خبر یہ واقعۃ جزیۃ لا عموم لہا، بولو، یہ واقعۃ جزیۃ لا عموم لہا، لہذا اس کو اسی پر، اور حکایت الفعل لا تعم جو آپ نے پڑھا ہے توضیح تلویق کے اندر، گڑ گڑ نہ کرو۔ باب ما جاء فی الرجل یصلی وحده ثم یدرک الجماعت، پھر جماعت کو پا لیتا ہے۔ وبه قال حدثنا ابن منین قال حدثنا هشام قال حدثنا علي بن عطاء قال حدثنا جابر بن يزيد بن الاسود عن ابي قال شهدت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم حجته، حضرت کے ساتھ میں حاضر ہو گیا حج میں، فصلیت معه صلاۃ الصبح فی مسجد الخیف، مسجد خیف میں مینا کے اندر ہے یہ مسجد، اللہ تعالیٰ آپ کو زیارت کرا دے، فجر کی نماز میں نے پڑھا دی، فلما قضى صلاته، نماز نبی نے پوری کر دی، انحرف، آپ یہ کہ پھر گئے، تو فاذا هو برجلين، اچانک آپ کی نگاہ 2 بندوں پر پڑی، فی اخری القوم، قوم کے آخر میں، لم یصلی، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، معہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے ساتھ، فقال علی بہما، یہ علی اس میں فعل ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، پکڑ کر کے ان کو میرے پاس لے کر کے آ جاؤ، فجیع بہما، لہذا اللہ آپ کا بھلا کرے ان کو پکڑا گیا اور حضرت کے پاس لایا گیا، اس حال میں کہ ترعد فرائصہما، ان کے کندھے کے اور ان کے شانوں کی رگیں پڑک رہی تھی، وہ پڑک رہے اور ڈر کے مارے، فقال ما منعکم ان تصلی معنا، کون سی چیز نے تمہیں روکا کہ آپ ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے؟ فقال یا رسول اللہ انا کنا قد صلینا فی رحالنا، ہم اپنے گھروں میں پڑھ چکے تھے، قال فلا تفعلا، اس طرح نہیں کرو، اذا صلیتم فی رحالکم، گھر میں جب نماز پڑھو، ثم اتیتم مسجد جماعت، پھر جماعت مسجد میں آ جاؤ، فصلی معهم کے ساتھ نماز پڑھو، فانها لکم نافلۃ، یہی جمہور کا مذہب ہے کہ یہ دوسری نماز آپ کے لیے نفل ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ ابن الہادی کا قول یہ ہے کہ نہیں، پہلے والی نفل ہوگی، یہ دوسری والی فرض ہوگی۔
وفي الباب عن محجن ويزيد بن عمرو قال أبو عيسى حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة اکیلا نماز تنہا پڑھا پھر جماعت کو پالی فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة تمام نمازوں کو نفل کی صورت میں لوٹائے گا جماعت کے ساتھ وإذا صلى الرجل المغرب وحده مغرب پڑھ لیا ثم أدرك الجماعة جماعت کو پالی قالوا فإنه يصلي معهم ان کے ساتھ مغرب بھی پڑھے گا ويشفع بركعة اور ایک رکعت ملے گا شفع کا معنی ضم کے وَيَضُمُّ بِالثَّلَاثَةِ 3 رکعتوں کے ساتھ برکعت ایک رکعت اور والتي صلى وحده جو نماز اکیلے میں تنہا پڑھا ہے گھر میں یہ المکتوبۃ عندهم جمہور کے ہاں یہ مکتوبہ ہے اور دوسرے والے اللہ کا بھلا کریے کہ نہ کرے